الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمید، تحلیل اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں امام کائنات، امام الہدیٰ، سید الاولین والآخرین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معصوم پہ. زیوکار سامعین، میرا اپنے شیخ مولانا مفتی جاوید اقبال سیالکوٹی صاحب کے موجودگی میں گفتگو کرنا ایسے ہی ہے جس طرح سورج کو چراغ دکھانا، لیکن چونکہ مجھ پہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں. زیوکار سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پہ، فقراء پہ، مساکین پہ، اعزاء و اقارب پہ، ہمسایوں پہ، بیواؤں پہ، یتاماں پہ، مظلوموں پہ، محقوروں پہ، مجبوروں پہ، چاہے ان کے پاس پیسے کی فراوانی ہو تب بھی، چاہے ان کے پاس مال اور دولت اور جائیداد کی قلت اور کمی ہو تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں. وہ اس انتظار میں نہیں رہتے کہ اس کے پاس مال کی فراوانی آئے گی، مال کی کثرت ہوگی تو پھر اس کے بعد جا کے میں مسکینوں پہ خرچ کروں گا. نہیں، بلکہ اگر ان کے پاس مال کی کمی بھی ہے تو مال کی قلت کے حساب سے وہ رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ انتظار نہیں کرتے. ان کی نگاہوں میں یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس مال اور دولت کم ہے، وہ دیکھتے یہ ہیں کہ مسکین کس قدر مجبور، محقور اور مظلوم اور ضرورت مند اور حاجت مند ہے. وہ اس بات کو دیکھتے ہیں، وہ مال کی قلت کو نہیں دیکھتے. ان کے پیش نظر رب کی رضا ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ رب کے لیے کوئی زیادہ خرچ کرنا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہے اس وقت وہ بیچارہ محتاج ہے، اس کی مدد اور اعانت کرنی ہے. بس اس کی مدد اور اعانت سے رب کی رضا حاصل ہو جائے. وہ صرف ان کی نگاہ میں یہی چیز پیش نظر ہوتی ہے. اور پھر والکاظمین عن الناس والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. بھڑکانے والے بڑے ہوتے ہیں. بھڑکانے والے کہتے ہیں کہ بھائی اس کو گالی نکالی گئی ہے، اسے دھمکی دی گئی ہے، یہ خاموش ہے، یہ تو بزدل ہے. اللہ کے بندو، بزدل ہوتا ہے انسان میدان جنگ میں جو پیٹھ پھیر کر بھاگے. گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، مسلمان کے سامنے اپنی آنکھوں کو جھکا لینا یہ بزدلی نہیں بلکہ یہ حکمت اور دنائی ہے. والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. لوگوں کی باتیں کانوں کو ٹکراتی ہیں کہ یہ بزدل ہے، یہ بول نہیں سکتا، اس میں پاور نہیں،
اس میں قوت نہیں ہے جواب دینے کی. اگر اس کی جگہ پہ میں ہوتا میں دیکھ لیتا کہ کیسے انتقام لیا جاتا ہے. اور انتقام لینے والا جب انتقام لیتا ہے اس قدر دانا بن رہا ہے, بڑا پاورفل اور چودھری جو اپنی پاور کو دکھانا چاہتا ہے, جو اپنی قوت کا اظہار کرنا چاہتا ہے, نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جب اپنی جان گوا بیٹھتا ہے یا کسی کی جان لے کر ساری زندگی تھانوں کے کچہریوں کے اور عدالتوں کے چکر لگاتا رہتا ہے. اس کو دنا کہتے ہیں. یہ دنا ہے جو کسی کو نقصان پہنچا کے اپنی فیملی کا محافظ بننے کی بجائے وہ اپنے گھر سے نکلا رہتا ہے, گھر کے اندر راتیں بھی نہیں گزارتا, اپنی فیملی کو کسی اور کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے. یہ کیسا دنا ہے؟ اور میرے بھائیوں, اگر مسلمان کے سامنے دلیر بننا چاہتے ہو اس سے پوچھو جنہوں نے دلیری دکھا کے مال اور دولت والے اور صاحب جدات ہونے کے باوجود بھی وہ گھروں سے لاپتہ ہے, وہ اپنے ملکوں میں نہیں ہیں, وہ سعودی عرب اور دبئی کے دھکے کھا رہے ہیں صرف اپنی جان بچانے کے لیے. اپنی معصوم اور بالغ بیٹیوں کی تحفظ کی اسے پرواہ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں دنائی, اسے کہتے ہیں حکمت. حکمت کیا ہے؟ حکمت کی ذرا کہانی سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, ایک آدمی آتا ہے, وہ گالیاں نکالتا ہے, سب و شتم کرتا ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی تربیت نبی کائنات رحمت للعالمین کے ہاتھوں سے ہوئی ہے, خاموش ہو کے بیٹھے رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان تھا. اور اللہ کے بندو اس اصول کو سمجھو, مسلمان کے سامنے خاموش ہوا جاتا ہے تاکہ کہیں میری زبان سے, میرے ہاتھ سے اس کی حرمت پامال ہی نہ ہو جائے. اور کافر کے سامنے پیٹھ پھیر کر بھاگا نہیں جاتا, اس لیے کہ تولی یوم الزحف, جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنا کبیرہ گناہ ہے. یا سینے پہ گولی کھائی جاتی ہے جنگی میدان کے اندر, اور وہ میدان جو اسلام کے اصول, قوانین اور ضوابط کے مطابق سجاؤ, جو اپنی مرضی سے نہ سجاؤ, اپنے جذبات کی روشنی میں نہ ہوا ہو, بلکہ عین اسلامی قوانین کے اور ضوابط اور جو ہے وہ اصولوں کی روشنی میں سجاؤ, وہ میدان جنگ. اس میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتا, یا غازی بن کے نکلتا ہے جنگ کے نتیجے کے ظاہر ہونے کے بعد, یا پھر سینے پہ گولی کھا کے شہید بن کے جنت کا مہمان بن جاتا ہے. اور جنت کی ہمیشہ والی حیات کو پا لیتا ہے, اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے مردہ اور میت کہلانے کی بجائے وہ اپنی روحانی حیات کا ہمیشہ کے لیے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتا ہے. اسے کہتے ہیں. لیکن مسلمان کے سامنے خاموش. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ خاموش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں, اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ کب اپنی ہبڑاس نکال کے چپ ہوتا ہے. اور جب وہ خاموش ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ انتہائی تھا, کیا تو بس ہو گئی ہے, اب ہبڑاس جو نکالنی تھی نکال لی ہے؟ وہ کہتا ہے نعم, اور ساتھ ہی کہتا ہے ان ترید ان ازیدک زدتک, اگر تو زیادہ گالیاں چاہتا ہے تو پھر میں نے بھی گالیوں کے اندر سرٹیفکیٹ حاصل کیا, میں گالیاں اور دینے کے لیے بھی تیار ہوں. کوئی ہوگا تھا تو مسلمانوں کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے تابعی ہو, لازمی نہیں صحابی ہو. صحابی تو ایسا نہیں نہ کر سکتا گالیاں نکالتا جائے اور ساتھ یہ بھی کہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا جاریہ ایتینی بوضوء, اے جاریہ, کوئی لونڈی یا بچی ہوگی, میرے پاس وضو کا پانی لے کے آؤ. وہ بندہ سوچتا ہے دل کے اندر کہ جناب ابو ہریرہ کا معلوم نہیں کہ دل کے اندر کیا خیال ہے میرے بارے میں, اب کون سی پالیسی میرے خلاف سوچنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے خیال میں یہ بھی آئے کہ وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے میرے خلاف بد دعا ہی نہ دینا چاہتے ہوں. آخری بات کر رہا ہوں, شیوخ کی موجودگی میں. ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں یہ بات آ رہی ہو
کہ کہیں وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے میرے اوپر بد دعا کرنے کی، بربادی کی بد دعا ہی نہ کر دے۔ وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے ہیں، سنیے ذرا، اللہ کے بندو، یہ انتقامی کارروائیاں کافروں سے میدان جنگ کی حالت میں ہوتی ہیں، میدان اور حالت امن میں نہیں ہوتی، حالت حرب میں اور حالت میدان جنگ میں، سویلین پہ نہیں، اور وہی کرے گا جس کی ذمہ داری ہے، جس کو عوام آگے جو ہے وہ ٹیکس پے کر کے، پیسے پے کر کے، ان کی تنخواہیں بھر کے ان کو جو ہے وہ آگے لے کر جاتی ہے کہ آپ کا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو ہمارا مسلم معاشرہ ہے، ان کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر یہاں پہ رہنا ہے آپ نے اور انتقامی کارروائیاں جو ہے وہ قائم کرنی ہے، تو پھر عدالتوں، تھانوں، کچہریوں کے سوا، چکروں کے سوا، بربادی کے سوا، جائیدادوں کی نیلامی کے سوا آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ آپ بوڑھوں سے ذرا تجربہ کریں، اور ان چودھریوں سے تجربہ کریں جو چودراہٹ میں آ کے غریبوں سے انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں اور انتقام لیتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ان کی ساری جائیدادیں بک جاتی ہیں۔ اب جائیں تو صحیح طرح۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، خاموش ہو کے باتیں سنیں۔ جو بد زبانی کرتا ہے وہ اپنی زبان کو خراب کرتا ہے، وہ اپنے اخلاق کو برباد کرتا ہے، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا۔ اس کے منہ پہ فرشتے گالیوں کی شکل میں وہی گالیاں اس کے منہ پہ مارتے ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہتے ہیں، اس لیے آپ خاموش ہو جایا کریں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وضو کر کے کہتے ہیں کہ اللہم ان کان صادقا فیما یقول، اے اللہ اگر یہ اپنے قول و قرار اور اپنی گالیوں میں سچا ہے جو میرے اوپر عیب جوئی کر رہا ہے، اگر یہ سچا ہے، کیا مطلب؟ اگر میرے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں تو یہ گالیاں نکال رہا ہے، گویا کہ یہ سچا ہے۔ اگر یہ سچا ہے تو اے اللہ مجھے بخش دے، کیوں؟ اس لیے کہ میری جان عیب دار ہے، مجھے بخش دے، فاغفر لی۔ اور آگے سنیے ذرا، کہتے ہیں اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا فیما یقول، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ، لفظ دیکھیں ذرا، اگر یہ تیرا بندہ گالیاں نکال رہا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاموش ہیں، اور ساتھ دعا میں کہتے ہیں اللہم ان کان عبدک ھذا، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ، کیوں یہ لفظ بولتے ہیں تیرا بندہ؟ دشمن کہتا کہ میرا دشمن، اللہم ان کان عدوی ھذا، اے اللہ اگر یہ میرا دشمن سچا ہے، اپنی گفتگو کہا کہ اللہم ان کان عبدک، کیوں؟ اس لیے کہ اے اللہ اس عبدو کا کلمے کو سن کر میری زبان سے کہ میرا دل اس کے بارے میں صاف ہے، تو اس سے راضی ہو جا، اپنا بندہ بنا، اسے ہی اپنا بندہ بنا۔ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ جو یہ گالیاں نکال رہا ہے، تہمتیں لگا رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، میری ماں بہن کی گالیاں نکال رہا ہے، میرے اوپر عیب جوئی کر رہا ہے، اگر اس میں یہ جھوٹا ہے تو یہ نہیں کہا اسے برباد کر، بلکہ کہا اے اللہ یہ غلطی پر ہے، اسے بخش، فاغفر لہ، اسے بخش دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، والعافین عن الناس، ہم بولتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا منہج صاف و شفاف ہے، ہمارا رستہ اعتدال کا ہے اور جنت کی طرف ہمارا رستہ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، رستہ تو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ 1400 سال پہلے بھی جاتا تھا، کوئی آج سے نہیں جا رہا۔ قرآن حدیث 1450 سال پہلے سے جنت کا رستہ موجود ہے۔ اب وہ رستہ جن کو دکھا رہے ہو، خود رستے پہ چلو گے تو جنت کی طرف جاؤ گے، اگر تم نہیں چلو گے تو جنت کی طرف نہیں جا سکتے ہو۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنی زبان کو بہتر کرو، اپنے دل کو تھامو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے اعزاء و اقارب سے حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، سل من قطعک، جو تجھ سے قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کرو۔ نبی کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ دن کے اندر کتنی مرتبہ معاف کروں؟ نبی کے نام صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے اسے کہہ دیا جو آخر میں کہا کہ 70 بار معاف کرنا پڑے تو 70 بار معاف کرو دن کے اندر، اگر میں نے اسے یہ کہہ دیا معلوم نہیں کہ اس کی طبیعت اس جواب کی متحمل ہے بھی صحیح کہ نہیں، یہ برداشت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خاموش رہے۔
اسے طبی طور پہ تیار ہونے دیا اس جواب کو سننے کے لیے. خاموش رہے. پھر کہا یا رسول اللہ دن میں کتنی بار معاف کروں اپنے خادم کو، اپنے ماتحت کو، اپنے مزدور کو، اپنے نیچے والے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے مدرسے کے استاد کو، اگر وہ غلطیاں کرتا ہے کتنی بار معاف کروں؟ سمجھاؤں تو صحیح مگر معاف کتنی بار کروں؟ اصلاح تو کرنی ہے، وہ تو پہلی ٹرم پہ آپ اصلاح کریں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر غصہ نکالنے کی بجائے کتنی بار معاف کریں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 70 مرة، ہر دن 70 بار اسے معاف کرو. تو میرے بھائیوں 70 بار نہیں، چلو دن کے اندر جتنی بار بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو معاف کر دیا کرو. انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ انتقامی صورت میں نہیں جائیں گے، آپ کا دل ہمیشہ صاف و شفاف رہے گا. ایک صحابی تھا شاید کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ جب فوت ہونے لگے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دی. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے ابو ذر تیرے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے مسکراہٹ ہے کہ آج تک کسی مسلمان کے بارے میں میرا دل میلا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے دل کو صاف کرنے کی. التقویٰ ہا ہونا ویشیر الی صدرہ ثلاثا، 3 بار اشارہ کہا کہ اس دل کو صاف کرو. اس دل کو صاف کرو گے جس طرح دل خون کو پمپ کرتا ہے اور رگو ریشے کے اندر جو ہے وہ اپنی رگوں کے اندر یہ شیطان دوڑتا ہے، تو میرے بھائیوں خون دل سے نکلتا ہے تو شیطان بھی وہاں سے ابھرتا ہے. اس کو ٹھیک کر لو گے تو انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.